بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 مرتبہ کیا 3 مرتبہ 4 مرتبہ بار بار اسی سوراخ سے وہ ڈسا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، سن 47 میں جو ملک لیا تھا کتنا جوش و خروش تھا، اور اس سے پہلے جو تحریک چلی تھی، تحریک آزادی، تحریک پاکستان، کتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا، کتنے بڑے لوگ اس میں اکٹھے ہوتے تھے، نعرے لگتے تھے، اور اتنی کوششوں اور اتنی قربانیوں کے بعد کتنی قربانیاں دیں، کتنے لاشیں گرے تھے، کتنے خون وہاں اس دھرتی نے چوسا ہے، کتنی عصمتوں کو برباد کر دیا گیا، کتنے بچے کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد یہ ملک لیا گیا تھا، 75 سال گزر گئے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ پھر وہی نکلا کہ آپ غلام کے غلام ہیں، آپ کی کوئی نہیں چلتی ہے، آپ کے اوپر چوروں ڈاکوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو کیا پھر اسی سوراخ سے دوبارہ ڈسے جاؤ گے؟ یہ جو جلسے نظر آتے ہیں عمران خان صاحب کے یوتھ کا، اتنا زیادہ جوش و خروش اور نعرے اور یہ اور وہ، تو کیا سمجھتے ہو کہ اس کے بعد آپ آزاد ہو جائیں گے؟ ہرگز آپ آزاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، آپ نے اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے، اور وہ اللہ اوپر سے پوری طرح آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ جتنے نافرمانی کے اندر اور بغاوت کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا شکنجہ اور ٹائٹ کرتا جا رہا ہے، باغی سے باغی آپ کے اوپر مسلط کرتا جا رہا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پہلے یہ کلپ سنو، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ مدینہ ریاست کیسے بنے گی۔ پہلے بھی میں ان کے شرک کا ذکر کرتا رہا ہوں، ان کی نشاندہی کرتا ہوں، کس طرح یہ مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، کس طرح یہ اپنے یہاں بازو کے اوپر یا علی مدد کا پٹا بندواتے ہیں، اور کس طرح ان جلسوں کے اندر خواتین ناچتی ہیں، اور جو میوزک بجتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتوں کو اور ان سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب یہ ساز باب بھی سنیے، پھر اس کے بعد ان کا شرکیہ ترانہ بھی سنیے، اور اس کے بعد پھر بیچ میں پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پکار بھی سنیے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کس قدر فریبکار لوگ ہیں، شیطان کی گھوڑی بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ان کا پورا دین، یہ ہے ان کا پورا یہ ہے ان کا پورے نظریات، یہ ہے ان کے عقیدے، یہ ہے ان کا طریقہ کار، یہ وہ مشرکانہ اور کافرانہ جو ترانہ ان کا قوالی کی شکل میں، جس میں صحابہ اکرام کی توہین ہوتی ہے کہ سخی شہباز کلندر، پھر علی دا پہلا نمبر، اور پتہ نہیں دمہ دم مست کلندر۔ یہ خالص حدیثوں کا بھی انکار ہے، اور حدیثوں کے اندر صاف آ گیا کہ صحابہ کرام کے اندر ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے، اور تیسرا نمبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے اندر کوئی نمبرنگ نہیں تھی، کوئی نمبرنگ نہیں تھی۔ یہ خالص ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جنہوں نے اس انداز سے یہ چیزیں سامنے لائے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں تو پھر بھی عقیدہ اس انداز سے جو اللہ کی توحید ہے اس کے اندر تو جو انہوں نے ادھم مچایا ہے، کبھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں، ادھر پھر بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم تیری بغاوت کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں اور تیرے خلاف جو اللہ نے جنگ ہم نے کیا ہوا ہے، اس میں ہماری مدد فرمانا۔ اللہ کے بندو، یہ تو ایسی بات ہے کہ انڈیا سے کبھی جنگ ہو جائے اور انڈیا کو آپ اپیل کریں کہ ہم جو آپ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں ذرا سپلائی کرو اسلحہ اور ہماری یہ مدد کرو تاکہ ہم تمہیں شکست دیں، تو اللہ کے بندو کیا تمہاری دماغ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہے ہو؟ بار بار دھوکہ کھا رہے ہو، بار بار فریب کھا رہے ہو۔ اس کشمکش کے اندر یہ جو خالص جمہوریت کی کشمکش ہے، اس مشرکانہ نظام کی کشمکش ہے، یہ اقتدار کا معاملہ ہے، اسلام آباد کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو اگر پیش کرتے ہو بیچ میں امر بالمعروف اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ خالص فریب دینے کے لیے ہے، انسانوں کو جال ہے جس کے اندر یہ انسان پھنس رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور ان کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور ان جلسوں کے اندر اگر کوئی مر گیا، جس طرح پہلے بھی مرتے رہے ہیں، یہ خالص جمہوریت کے راستے کے وہ شہید ہوں گے، شیطانی راستے کے وہ شہید ہوں گے، اللہ کے راستے کو نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو اللہ کے دین سے کیا غرض ہے۔
اور یہ جو اللہ کے دین کا نام بیچ میں لے رہے ہیں یہ ان کی مجبوری ہے، بادل نخواستہ لے رہے ہیں اور سارے لیتے ہیں، سارے اسی طریقے سے اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے تو ٹھیکہ لیا اس ٹھیکیدار نے، اور پھر طاہر القادری، طارق جمیل سے یہ دعائیں کرا رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ جو شرک کے اندر ڈوبا ہوا انسان ہے، جب اس طرح شرک کے عقیدے والا دعائیں کرے گا تو اللہ قبول کرے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا ایسی قوم کے اوپر، اور ہو رہا ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی آگ کے اندر چلے جاؤ گے، یہ ایک بات ہے، ایک دردمند دل کی بات ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں کوئی مولوی و پیر نہیں ہوں، میں فوجی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ اور 70 پی ایم اے لانگ کورس سے میں پاس آؤٹ ہوا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آج سے 37 سال پہلے سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو پلٹو اپنے مالک اور خالق کی طرف، وہ تمہیں پیس کے رکھ دے گا اگر تمہیں اس کی بات نہ مانی، اس کے ساتھ شرک کیا۔ یہ شرک بہت بڑی لعنت ہے اور اللہ کا انکار ہے، اللہ کو گالی ہے۔ کلمہ بڑا سادہ کلمہ ہے، اس کی طرف آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، پکار کے لائق نہیں، واسطے وسیلے کے لائق نہیں، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، اور کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اور ان قبروں کی پوجا کرنا، یہاں چادریں چڑھانا، یہاں عرس اور میلے کرنا، سجدے کرنا، ان کے واسطے وسیلے، یہ خالص بت پرستی ہے، خالص بت پرستی ہے۔ ہندو اپنے بتوں کو کھڑا کر کے پوج رہا ہے اور آپ اپنے بتوں کو لٹا کے پوج رہے ہو، بس یہ فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ ذرا برابر سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائے آپ کے اندر۔